جب ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا تو عرب اور مغربی میڈیا کے اندر چھپی ہوئی ان رپورٹس پہ براڈر ویو کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ امریکہ نے ایران کو میسج بھیجا ہے کہ آپ کے اسٹرائک کے بعد اسرائیل کے اوپر پریشر بڑھ گیا ہے ایک جوابی کارروائی کرنے کے لیے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کے نتیجے میں آپ دونوں کے درمیان ایسکیلیشن بڑھے اور چیزیں جو ہے خرابی کی طرف جائیں۔ لہذا امریکہ نے ان کو کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی فیک قسم کا اسٹرائک جو ہے آپ اسرائیل کو کرنے دیں اپنے اوپر، اور ایسے ہی چھوٹے موٹے قسم کا، تاکہ ان کی فیس سیونگ رہ جائے۔ اب اس اسٹوری کو مغربی میڈیا نے، ویسٹرن میڈیا نے بھی رپورٹ کیا، اور ٹاپ کے جو عرب نیوز آؤٹ لیٹس ہیں انہوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا۔ اب ان ڈیولپمنٹس کے چلتے کل ایک انٹرسٹنگ انسیڈنٹ ہوا ہے، اور وہ انسیڈنٹ یہ ہوا ہے کہ اصفہان کا جو شہر ہے ایران کا، وہاں پر ڈرون مار گرائے گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے ڈرون آئے تھے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیلی ڈرون ہے۔ اب اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسٹرائک کیا ہے، ایرانی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسٹرائک نہیں ہوا، 3 ڈرون آئے تھے اور تینوں کے تینوں ڈرونز کو ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اڑا کے رکھ دیا، تو وہ اس کو ڈاؤن پلے کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بدلہ لیا ہے۔ اب 300 سے زیادہ، 340 سے زیادہ جو ڈرونز اور میسائلز تھے، اس کا بدلہ اسرائیل اگر 3 ڈرونز بھیج کے لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جو امریکنز والی ایک ریکویسٹ تھی ایران کو کہ کوئی پھسپھسا قسم کا اٹیک آپ اسرائیل کو کرنے دے، غالباً وہ فلفل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ ڈیمانڈ میٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یروشلم پوسٹ نے رپورٹ کیا کہ اٹیک آن ایران نیکسٹ نیوکلیئر سائٹ سینڈز میسج وی کوڈ ہیو ڈن ورس ہیئر. The message was unmistakable. We choose not to hit your nuclear sites this time, but we could have done worse right here, sources told the Post. ان کے جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ خوش نہیں ہیں، نیتن یاہو کی گورنمنٹ کے جو ہارڈ لائنرز ہیں خوش نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی، یہ سب پھسپھسا قسم کا حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، ایسا ہی اگر کرنا تھا تو نہ ہی کرتے تو اچھا تھا۔ اتمر بن گویر نے کہا ہے کہ میں تو بالکل خوش نہیں ہوں اس سے، ان کا نیشنل سیکیورٹی کا منسٹر ہے اور بڑا ہی ہارڈ لائنر اتحادی ہے نیتن یاہو کا۔ یروشلم پوسٹ کہتا ہے کہ بن گویر ہینڈس اسٹرائک ان ایران ایز ویک ڈساپوائنٹنگ after the Iranian attack on Israel on Sunday. Bin Gvir tweeted, impressive defense until now there must be a crushing attack. وہ کہتا ہے میں تو بڑا ڈس اپوائنٹ ہوں، یہ کیا کیا ہے، یہ تو کوئی اٹیک ہی نہیں تھا، یہ تو ایسے ہی تھا بس فضول قسم کا۔ تو حملہ ہوا ہے لیکن کوئی معقول قسم کا حملہ نہیں ہے، بلکہ چائنا کا جو میڈیا ہے وہ ایرانین میڈیا کو کوٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نیوکلیئر فیسلٹیز ان ایران اصفہان کمپلیٹلی سیف. Tasneem news agency, the nuclear facilities in Iran's central Isfahan province are completely safe, the semi-official news agency Tasneem reported on Friday, citing reliable sources. اچھا یہاں پہ یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ایران نے اس حملے کو ناکام بنایا، انہوں نے شوٹ ڈاؤن کیا ہے۔ الجزیرہ نے بھی اس کو رپورٹ کیا تھا کہ ایکسپلوژنز ایز ڈرونز ڈاؤنڈ اوور اصفہان، تو انہوں نے 3 ڈرونز تھے، اس کی فوٹیجز بھی سامنے آ رہی ہیں، ان کو ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز نے شوٹ ڈاؤن کیا ہے، جو کہ ایک امپریسو ایئر ڈیفنس سسٹم ہونے کی نشاندہی کرتا ہے ان کی طرف سے۔ مین وائل پچھلے دنوں یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ آسٹن لائڈ جو ہیں امریکہ کے سیکریٹری آف ڈیفنس، ان کی جانب سے پچھلے دنوں ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم نے اسرائیل کو کہا ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ جو بھی ریٹالیٹری کارروائی کریں یا حملہ کریں ہم سے پوچھ کے کریں، پہلے ہمیں بتائیے گا۔ اور یہ آرڈرز اس لیے امریکہ نے دیے تھے کیونکہ امریکہ سے پوچھے بنا ایران کے قونصلیٹ کے اوپر سیریا میں اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا، تو اس کے بعد امریکہ نے خود کو ڈسٹنس کر لیا تھا، امریکہ نے پیغام بھی بھجوایا تھا ایران کو کہ ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں۔ تو اس ڈیولپمنٹ کے بعد امریکنز نے ایک طرح کا چیک لگا دیا تھا، ریسٹرکشنز لگا دی تھی اسرائیل کے اوپر کہ آپ حملہ مت کریے گا۔ ناؤ اٹلی والے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے بتایا تو تھا امریکہ کو، لیکن بہت ہی آخر میں جا کے لاسٹ منٹ پہ جب بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا تب جا کے ان کو بتایا تھا۔ الجزیرہ کہتا ہے کہ اٹلی سیز اسرائیل گیو یو ایس لاسٹ منٹ وارننگ اباؤٹ ایران اٹیک، تو یہ بتانا بھی ایسا ہی تھا، بس فضول قسم کا بتانا کہ بس کسی کام کا نہیں، تو آخری منٹ پہ انہوں نے انفارم کیا تھا۔ یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ کنفیوژن ضرور ارائز ہو رہی ہے، وہ یہ کہ امریکنز کے بارے میں تو اسرائیلی میڈیا کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ رفح پہ اٹیک اگر آپ کر رہے ہیں تو ایران پہ اٹیک مت کریے گا، تو یہاں پہ لیکن آپ دیکھیے کہ ایران پہ بھی حملہ ہوا ہے، ناکام حملہ ہی صحیح لیکن کیا تو صحیح انہوں نے، کوشش تو کی، اور ادھر رفح پہ بھی حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ والی خبر کیا تھی کہ دونوں میں سے کوئی ایک آپشن آپ چوز کریں، یا تو ایران یا پھر رفح۔
تو وہ والی خبر تو میرے خیال سے پروپیگنڈا محسوس ہوتی ہے. اگر امریکنس نے اجازت دی ہے رفاح حملے کی تو پھر یہ ایران والے حملے کی کس طرح سے انہوں نے اجازت دی ہے؟ اور ان کی اجازت کی بنا بائی دا وے وہ سیکریٹری بلنکن کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، امریکہ کا جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے وہ کہہ رہا ہے ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ تو خود ہی کیا انہوں نے. الجزیرہ ہی کہہ رہا ہے کہ all Blinken said is US not involved in offensive action. Anthony Blinken reiterated the message of de-escalation and also said that the US has not been involved in any conflict alongside Israel in terms of the strikes in the early hours of the morning in Iran. تو امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اور اٹالینز کہہ رہے ہیں کہ آخری منٹ میں اسرائیل نے ان کو بتایا ہے، اور کل تک کہہ رہے تھے اسرائیلی کہ ہمیں تو رفح کی اجازت مل گئی ہے، تو نیئر فیوچر میں ہم جو ہے یہاں پر اسٹرائک نہیں کریں گے ایران کے اوپر. لیکن وہ ساری کی ساری کیلکولیشنز غلط ثابت ہوئی ہیں. اسرائیل نے ایک بار پھر سے امریکہ کے ساتھ غلط بیانی کی ہے، جھوٹ بولا ایک مرتبہ پھر سے اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ. انہوں نے چھوٹا موٹا سا پھس پھسا قسم کا حملہ کر دیا جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا. 3 ڈرونز غالباً بھیجے، تینوں کے تینوں مار گرائے گئے، لیکن ایٹ لیسٹ نیتن یاہو کو فیس سیونگ مل گئی ہے. وہ اپنے لوگوں کو یہ بتاتا پھر رہا ہے کہ دیکھو میں نے تو ریٹالیٹری کاروائی کی، حالانکہ یہ ریٹالیٹری کاروائی ایسا سچ نہیں تھی. ان کے کسی بھی ملٹری اڈے کے اوپر جو ہے وہ سگنیفیکنٹ قسم کے ڈیمیج نہیں ہوئی، بلکہ اسرائیلی میڈیا کے کچھ میں آؤٹ لیٹس دیکھ رہا تھا وہ تو میزائل کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی فوٹیج نہیں ہے، ایسی کوئی فوٹیج نہیں ہے. ڈرونز مارنے کی فوٹیج ضرور موجود ہے، پروف ضرور موجود ہے، لیکن میزائل کی ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری ہے. آخر میں آپ یہ ذرا وہ جو ایرانیوں نے ڈرونز گرائے ہیں اسرائیل کے، اس کی فوٹیجز دیکھ لیں. ایران والوں نے اس کو ریلیز کیا ہوا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی بڑے لیول کی کنفلکٹ چھڑے گی میرا نہیں خیال، کیونکہ اس کو پتہ نہیں اسٹرائک کہنا بھی چاہیے یا نہیں، کیونکہ یہ بہت ہی لو لیول کا ہے، ہلکے لیول کا ہے. 3 چھوٹے سے ڈرون ہیں، چھوٹے سے ڈرون، لو انٹینسٹی والے 3 چھوٹے سے ڈرون ہیں، اور وہ بھی تینوں کے تینوں زبردست کر دیے گئے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایران کے لیے اتنا سگنیفیکنٹ ایونٹ ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں پہلے والی جتنی کاروائی دکھائیں اور 300 سے زیادہ جیسے انہوں نے میزائل اور راکٹس مارے تھے اور ڈرونز مارے تھے، میرا نہیں خیال کہ اس لیول کی کاروائی اس بار وہ کریں گے یہاں پہ.